الف لام میم۔ کبھی سوچا ہے اللہ نے اپنی بات سوال سے نہیں خاموشی سے شروع کی ہے۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ میں اللہ پاک نے اپنی تعریف ہم سے بیان کی ہے، اور پھر امتحان کے طور پر الف لام میم، یہ 3 حروف جن کا مطلب ہمیں نہیں بتایا، نہ کوئی تشریح دی، بس یقین کا امتحان۔ اگر آپ بھی بنا سمجھے اللہ پر بھروسہ رکھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو اس لمحے کو دل سے سنیے، کیونکہ شاید اللہ آج آپ سے بات کر رہا ہو۔ اور آج ہم آخر میں ایک دوسرے کے لیے دعا بھی ضرور کریں گے انشاءاللہ، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اللہ کرے آپ جہاں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، اللہ کی حفاظت، رحمت اور سکون آپ کو گھیرے رکھے۔ یا اللہ، جو دل تھکے ہوئے ہیں انہیں آرام دے، جو یقین میں کمزور ہو گئے ہیں انہیں مضبوط کر، اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو بنا پوچھے بنا شکایت صرف تجھ پر یقین رکھتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ کیا آپ جانتے ہیں الف لام میم اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی شروعات ایک سوال سے نہیں، یقین کے امتحان سے ہوتی ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں الف لام میم کیا ہے؟ یہ 3 حروف نہیں، میرے اللہ کا پیغام، یہ میرے اللہ کا پہلا راز ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں الف لام میم کیا ہے؟ ان کا مطلب ہم نہیں جانتے، لیکن جن پر یقین رکھنا ہی ایمان کی پہلی نشانی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، دیکھیں جب قرآن سورہ بقرہ کی شروعات الف لام میم سے کرتا ہے تو یہ 3 حروف صرف الفاظ نہیں رہتے، یہی ہمارے ایمان کا دروازہ بن جاتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن ہمیں خود سکھاتا ہے کہ ہر چیز کا علم انسان کو نہیں دیا گیا۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے، اور اس قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ یعنی الف لام میم جیسی آیتیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ علم کا اصل مالک اللہ ہے، اور بندے کا کام ایمان لانا اور تسلیم کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی الف لام میم کا کوئی اپنا مطلب بیان نہیں کیا، بلکہ صحابہ رضی نے جب پوچھا تو ان کا رویہ یہ تھا، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں جیسے یہ نازل ہوئی ہیں۔ یہ 3 حروف ہمیں ایک گہرا سبق دیتے ہیں کہ قرآن صرف سمجھنے کا نہیں، جھک جانے کا نام ہے۔ جو دل اپنی حد میں رہ کر اللہ پر یقین کرے وہی دل ہدایت پاتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فوراً یہ کہہ کر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جیسے یہ بتا دیا کہ جس قرآن کا آغاز ایسے راز سے ہو، اس کتاب میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ تو اس لیے جب ہم الف لام میم پڑھتے ہیں تو اصل میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ جو ہم سمجھ سکے وہ بھی مان لیتے ہیں، اور جو ہم سمجھ نہ سکیں اس پر بھی پورا یقین رکھتے ہیں۔ اور پھر یہی یقین بندے کو قرآن سے جوڑتا ہے اور قرآن کو زندگی بنا دیتا ہے۔ اور پھر ذالک الکتاب، اللہ نے یہ کتاب نہیں کہا بلکہ وہ کتاب کہا، جیسے قرآن کو بلندی پر رکھ کر انسان کو اس کے سامنے جھکا دیا۔ اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ یہ جملہ صرف ایک دعویٰ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے یقین کا اعلان ہے، کیونکہ قرآن نہ کسی ایک زمانے کے لیے ہے، نہ کسی ایک قوم کے لیے، بلکہ ہر دل کے لیے ہے جو سچ کی تلاش میں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اگر قرآن میں ذرا سا بھی شک ہوتا تو اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسی کتاب کے حوالے نہ کرتا، اور نہ صحابہ اپنی جان مال سب کچھ اس پر قربان کر دیتے۔ لیکن آج ہم اکثر یہ کہتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں مگر کام نہیں ہوتا، دل پر اثر نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے قرآن میں شک نہیں ہوتا، شک ہمارے یقین میں ہوتا ہے۔ دیکھیں جب میرا اللہ قرآن کی شروعات الف لام میم سے کرتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے وہ مجھ سے کہہ رہا ہو، ہر بات سمجھنا ضروری نہیں، بس مجھ پر یقین پورا ہونا چاہیے۔ پھر وہی اللہ فوراً اعلان کرتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، ایک ایسی کتاب جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتی ہے، مگر صرف ان دلوں کے لیے جو جھکنا جانتے ہیں، جو نظر نہ آنے والی حقیقتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو نماز کے ذریعے اپنے رب سے جڑتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہوتا ہے اس میں سے اللہ کے بندوں کا حق بھی پہنچاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اس قرآن پر بھی یقین رکھتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور ان کتابوں پر بھی جو اس سے پہلے اتاری گئیں، اور جن کے دل آخرت کے یقین سے مطمئن ہوتے ہیں۔ تو یا اللہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہدایت کسی خاص طبقے کی میراث نہیں، بلکہ ہر اس دل کا مقدر ہے جو اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کر لے۔ اور جب بندہ یہ سب ایک ساتھ مان لیتا ہے تو قرآن اس کے لیے صرف پڑھنے کی چیز نہیں رہتا،
बल्कि जीने का तरीका बन जाता है, फैसला बन जाता है और दिल का सुकून बन जाता है। देखें, आज हमने कुरान के उन अल्फाज से बात शुरू की जिनका पूरा इल्म मेरे अल्लाह ने अपने पास रख लिया, यानी अलिफ लाम मीम। ये वो हुरूफ हैं जिनका मतलब हमें नहीं बताया गया मगर इनकी अहमियत हमें महसूस करा दी गई। जैसे अल्लाह पाक हमें ये बता रहा हो, हर चीज जान लेना ईमान नहीं, कभी कभी मान लेना ही ईमान होता है। और फिर मेरे अल्लाह ने ये यकीन भी दिला दिया कि जिस कुरान का आगाज ऐसे राज से होता है, उस किताब में शक की कोई गुंजाइश नहीं। ये वही कलाम है जो जिंदगी को सीधा करता है, जो अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है। इसलिए हमें बस इतना ही काफी है, जितना इल्म अल्लाह ने हमें दिया उसी पर यकीन रखें। कुरान को सिर्फ पढ़ने की कोशिश मत करें, इसे समझने की कोशिश करें, इसे ईमान के साथ पढ़ें, अमल के साथ जिएं और अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, क्योंकि अलिफ लाम मीम मेरे अल्लाह का राज है और उन पर यकीन रखना एक मोमिन की जिंदगी संवार देने के बराबर है। यानी कि वो अल्फाज हैं जिनका इल्म अल्लाह पाक ने अपने पास रखकर हमें सिर्फ इनके होने की अहमियत बताई कि ये किस कदर प्यारे और अहम हुरूफ हैं, जिन पर ईमान लाना ही मोमिन की जिंदगी संवार देने के बराबर है, क्योंकि ये मेरे अल्लाह का राज है। और फिर बाद में यकीन दिलाया कि कुरान में कोई शक की गुंजाइश नहीं, बस जितना इल्म उसने हमें दिया है उसी में ये यकीन रखकर इसको पढ़ें, अमल करें और जिंदगी में अपनाएं। और अब मैं उन तमाम बहनों और भाइयों के लिए दुआ करना चाहती हूँ जो अपने कमेंट्स में अपना दर्द, अपनी उम्मीद और अपना यकीन लिखकर हमें बताते हैं। या अल्लाह पाक, जो भी यकीन, उम्मीद और आस लेकर सूरह बकरा पढ़ते हैं तो उन सब की दुआओं को कबूल फरमा। जिनका तुझ पर अच्छा गुमान है, जिनका तुझ पर पूरा यकीन है, तो उनके यकीन की लाज रख ले और उनको वो दे दे जो वो मांग रहे हैं, चाहे अल्फाज में हो या खामोशी में। ते खजाने बहुत वसी हैं या अल्लाह, और हमारी उम्मीदें तेरी रहमत के आगे बहुत छोटी हैं। या अल्लाह पाक, उन सब की परेशानियां दूर कर दे। या अल्लाह पाक, एक बहन नसीम दुआ के लिए कहती हैं जो अपनी जिंदगी मुश्किलों और परेशानियों के साथ सूरह बकरा पढ़ रही हैं और दिल में अपने यकीन, उम्मीद और आस के साथ दुआ के लिए कहती हैं। अल्लाह पाक, जिन दुख और परेशानियों से वो गुजरी हैं, जो बेचैनी, तकलीफ और परेशानी उनके दिल में है, तो उन सबको अपनी रहमत से दूर फरमा, उनके लिए आसानी, शिफा और बरकत अता फरमा। या अल्लाह, जो भी वो दिल से मांग रही हैं उनके लिए कबूल और पूरा फरमा। जिनका तुझ पर अच्छा गुमान है, जिनका तुझ पर पूरा यकीन है, उनके यकीन की लाज रख और उनको वो दे दे जो वो मांग रहे हैं, चाहे लफ्जों में हो या खामोशी में। या अल्लाह पाक, उनके भतीजे जेलों में कैद हैं, अल्लाह पाक उनको आज़ादी दिला दे। अगर आप भी किसी परेशानी में हैं और चाहते हैं कि हम आपके लिए भी दुआ करें तो अपना नाम और आमीन कमेंट्स में लिख दीजिए, तो इंशाअल्लाह हम दुआ का सिलसिला हर व्लॉग में जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। आप भी हमें दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर।